السلام علیکم۔ آج کل یہ بہت سننے کو ملتا ہے، لوگوں سناتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کماتی تھیں، اور وہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ کماتی تھیں، اور ان کی مثالیں دی جاتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو کیا ہے سچ؟ کیا یہ آدھا سچ لوگ بتاتے ہیں یا اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو آج میں آپ کو پارٹ 5 میں میں آپ لوگوں کو یہ سب بتاؤں گی۔ تو پلیز میرے چینل نائماز کارنر کے ساتھ بنے رہیے گا اور اس ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا کہ آپ کو جانکاری ملے گی۔ تو پلیز چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلے جان لیتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت بڑی تاجر تھی، یعنی کاروبار کرتی تھی، ایک بزنس وومن تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، اور وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ یعنی بیوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی طلاق شدہ نہیں، کہ اس کی شادی شدہ زندگی چلتے چلتے اس کی کٹ گئی بیچ میں سے، یہ نہیں، وہ 2 بار انہوں نے پوری شادی نبھا لی تھی اور وہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کا اس سے پتہ چلتا ہے ان کی شادی شدہ زندگی خوشحال چل رہی تھی، اور 2 بار ان کی شادی ہوئی۔ تو سمجھ سکتے ہیں کہ جس عورت کی 2 بار شادی ہو چکی ہو اور اس نے شادی شدہ زندگی خوشحال زندگی نبھا رہی ہو اور بیوہ ہو گئی ہو، تو اس کی سمجھداری کا عالم کیا ہوگا، اور جو 40 سال کی ہو چکی ہو اس کی سمجھداری کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کاروبار نہیں شروع کیا تھا، ان کو وراثت میں ملا تھا، ان کے والد کا کاروبار تھا۔ تو اب وہ اپنے والد کا نہیں سنبھالتی تو کون سنبھالتا؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ تھی سمجھدار تھی، بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کو اپنے کاروبار کی سمجھ ہوگی، اس لیے وہ یہ کاروبار کرتی تھی اور اپنے باپ کی وجہ سے کرتی تھی، ان کو وراثت میں یہ کاروبار ملا تھا۔ اب جانتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیسے کرتی تھی۔ وہ کبھی گھر سے نہیں نکلے، ان کا جو سارا کاروبار تھا ان کے نوکر چاکر تھے، وہ سارا سودا کرتے تھے، سب وہ دیتی تھی، وہ آ کے حساب دیتے تھے، وہ لوگ سب بتاتے تھے ان کو، ان کا کاروبار جو چلتا تھا وہ کبھی خود گھر سے نہیں نکلے۔ اور دوسرا، انہوں نے جو کاروبار کیا ہے اس میں کبھی وہ کسی غیر مرد سے نہیں ملے۔ تیسرا، ان کو طاہرہ کے نام سے، طاہرہ مطلب پاک خاتون، وہ اتنی عزت دار پاک تھی کہ ان کو کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ لوگ کنواری لڑکیوں کو یہ مثال دیتے ہیں تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو جا کے پڑھ لیں اور پھر سمجھ لیں، پھر مثال دیں، کیونکہ کوئی کنواری لڑکی اتنی سمجھدار نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ جس عمر کی بھی ہو جائے، اگر وہ کنواری ہے اور اس کو اتنا سمجھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی مرد کو سمجھ سکے، کہ وہ مرد کے دل میں دماغ میں کیا چل رہا ہے یا پہچان سکے، اتنی نہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، انہیں پتا تھا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں، کیا ہے، انہیں سب سمجھنا آتا تھا، تب بھی وہ گھر میں رہتی تھی۔ اور پھر جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ کہ انہوں نے سارا سب کچھ اپنے نبی پاک پہ لٹا دیا، نبی پاک پہ دے دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو یہاں پہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے انہوں نے کس پہ قربان کیا، اور انہیں کاروبار کی بھی سمجھ دی۔ تو جب ان کے پاس اتنی سمجھداری کا اتنا عالم تھا ان کے پاس تو جب انہوں نے پیارے نبی کو جانا سمجھا تو انہوں نے وہ سمجھ گئی کہ یہ آدمی یہ صحیح ہے۔ تب تک نبی پاک کو نبوت نہیں ملی تھی اور ان کے اوپر شاید وہی بھی اس وقت نہیں آتی تھی، نبی پاک کی عمر مبارک 25 ہے، تو وہ سمجھ گئی نا، انہوں نے پہچان لیا کہ آج کوئی کنواری لڑکی کسی غیر مرد کو اگر باہر نکل کے کماتی ہے تو کوئی کسی غیر مرد کو پہچان سکتی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا اتنی سمجھدار ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی شادی شدہ لڑکی اگر وہ پہلے سے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے بھی کام کرتی ہے، کوئی کام کرتی ہے، تو اگر اس کی شادی، آج کل کیا ہوتا ہے 20 22 25 سال کی عمر میں لڑکی شادی ہو جاتی ہے، اور کوئی 2 شادی بیوہ کرے ہوئے ہر جگہ نہیں ہوتی ہیں لڑکیاں کی، 2 شادی شدہ زندگی گزار چکی تو ان کو بہت سمجھداری، تو کیا وہ ان سے کہا جائے کہ تم اپنے میاں کو، شوہر کو سب کچھ دے دو، تو کیا ان کو پتہ ہے اور کیا فیوچر میں یہ پاسبل ہے کہ وہ آدمی ہمیں طلاق نہیں دے گا؟
تو یہ جو ہوتا ہے، یہ جو کانسیپٹ بنایا گیا ہے اور مثالیں دی جاتی ہیں، تو پہلے پڑھ لو کیا ہے، پھر جو ہے لوگوں کو مثال دو۔ ان کو ضرورت نہیں تھی، اور ان کا جو کاروبار تھا وہ ان کے باپ کا کاروبار تھا، اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے ضائع نہیں ہونے دیا۔ اس کو اپنی چیز کو ضائع نہ ہونے دینا بھی ایک اچھی بات ہے۔ اس کو ضائع، اور اس کو وہ اتنی سمجھدار تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ ہم اسے چلا سکیں گے، اس لیے انہوں نے چلایا۔ اور پھر جب نبی پاک کو انہوں نے دے دیا ہے، جب انہوں نے سمجھا کہ نبی پاک صحیح ہیں، ان کو دے دیا ہے، تو پھر انہوں نے اس میں دخل اندازی نہیں کی، لیکن نبی پاک نے بھی ایسا کام کیا ہے کہ جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی دخل اندازی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ امین ہیں، یہ شریف ہیں، یہ ایماندار ہیں۔ نبی پاک کا مرتبہ بہت اونچا تھا پہلے ہی سے، جب وہ نبی نہیں تھے تب بھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے، نبی پاک کی، اسی نبی پاک امانت دار تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے بلا ضرورت سڑک پہ نکلے۔ کسی کنواری لڑکی کو تو یہ مثال دینا غلط ہی ہے، شادی شدہ لڑکی کو بھی مثال دینا آج کے زمانے میں یہ غلط ہے۔ اگر کوئی اور یہ بھی مثال دینا کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، یہ یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے انہوں نے کس کے لیے کیا تھا، کیسے شخص کیا، اور ان کو کتنی پہچاننے کی صلاحیت تھی، یہ ہے۔ اور اگر کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی سے کہے کہ کام کرو، یا اس کے سسرال والے کہیں کام کرو، یا وہ پہلے سے کماتی ہے تو وہ ہمیں دے دو، اس کے ہم کر لیں گے، تم گھر کے کام کرو، اور لڑکی کو گھر کے کام سسرال میں جا کے کرنا چاہیے، لیکن اس نیت سے کہ یہ کام بھی تم ہمیں دے دو اور تم اس گھر میں دل لگاؤ، گھر کے کام کرو، تو ایسے لوگوں کے لیے، اور اپنا پیسہ نہ خرچ کرنا چاہتے ہیں جو مرد، تو ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ جو پیسہ جوڑ کے رکھیں اور بیوی پہ خرچ نہ کریں، اور اپنی بیوی کی عزت کو عزت نہ سمجھیں، انہیں مجبور کریں کام کرنے پہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کرے، اس سے جو ہے اللہ پاک جو ہے حساب لے گا۔ یہ میاں کے لیے بیوی کے اوپر بھی ہوتی ہے لاگو کہ بیوی کے لیے جو ہے کنجوسی کرے، یہ باپ کے لیے بیٹی کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ اگر جیسے باپ نے 2 شادی کر لی یا 3 شادی کر لی، ویسے باپ جو ہوتا ہے اپنی بیٹیوں پہ خرچ ہی کرتا ہے، لیکن جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسری بیوی کے آنے پہ پہلی بچوں کو نہیں دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہے۔ اور تیسری جو ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی ہے، بھائیوں کے اوپر بھی، کہ جو اپنے جن کے تمہیں اللہ پاک نے ذمہ دیا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اللہ پاک نے مرد کو کیا کہہ کے بنایا، مرد کو تو اللہ پاک نے اتنا اہم مقام دے دیا ہے کہ مرد کو جو ہے حاکم بھی بنایا ہے، مرد کو جو ہے ذمہ دار بھی بنایا، مرد کو نگہبان، مطلب ساری چیزیں تو اللہ نے تم مردوں کو عطا کی ہے، اس کے باوجود تم جو عورت سے یہ سب کہو، اس کے اوپر کنجوسی کرو۔ اور یہاں تک کہ شوہر کے لیے تو اتنا آیا، نبی پاک نے کہا کہ اگر حکم ہوتا سجدے کا تو میں شوہر کے بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو کرو، تو یہ تم ہو اور تم کو اتنا بڑا مقام دیا، اور تم اگر اپنی بیوی سے یہ کرتے ہو، یہ سب کہتے ہو اور کنجوسی کرتے ہو، تو اللہ، نبی پاک نے فرمایا اللہ عذاب دے گا ایسے لوگوں کو۔ یہی سب تمہیں بیوی سے سب کچھ کروانا ہے، تو پھر تمہارا مقام کیا رہے گا، پھر شوہر کہلانے کا تم کو مطلب کیا، پھر شوہر کس بات کے ہو تم۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں کنواری لڑکیوں، یہ مثال دیتے ہیں کہ بعد میں شوہر کے لیے تو کما سکتی، حضرت خدیجہ بھی کماتی تھی پہلے سے، یا پہلے سے کمانا چالو کرو، یا شادی شدہ لڑکیوں کو مثال دیتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ بتانا، امیر ہو کے غریب بننے کا ناٹک کرنا یہ سراسر دھوکہ ہے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، باپ ہو یا بھائی ہو، اگر اس کے پاس ہے وہ بیوی، بچوں، بچیوں اور بیٹیوں کا حق مارتے ہیں اور غریب بننے کا ناٹک کرتے ہیں ایسے لوگ، تو یہ لوگ جو ہیں جو حق مارتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو اپنے طرف دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب سخت ہے اور یہ پکڑ میں لے گا۔ تو ایسے تو سسرال میں جا کے لڑکی کے اگر کر رہی ہے، کوئی بھی کام کر رہی ہے، اس کا پہلے سے کام ہے، اسے ضروری ہے وہ کرنا، تو یہ کہنا کہ یہ جو ہے کوئی ننند کا بچہ کر لے گا یا کوئی ننند کر لے گی یا یہ کر لے گی، تم گھر کے کام دیکھو، یہ کرو، تو گھر کے کام دیکھو بے شک، لیکن اس کا کام لے کے پھر دوسرے کو دے دینا اور پھر اس پہ حق خود جما لینا، تو یہ بھی غلط ہے، سراسر اس کے ساتھ دھوکہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولانا لوگوں نے جو بیان دیا، اس کے پیچھے کی ان کے پاس سچائی نہیں بتاتے ہیں، اس کی پوری وہ نہیں بتاتے، اس سے بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے۔
میں نے آپ لوگوں کو یہ تو بتا دیا کہ کنواری اور شادی شدہ کو ان کی مثال کیسے دی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں شادی شدہ عورتیں بھی ان کی مثال دماغ میں رکھ کے اس طرح کے کام سسرال میں کرتی ہیں۔ کوئی لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا غلط کرتے ہیں۔ آدمی جو ہے کاروباری ہے، اگر کوئی ان کا آدمی انہیں کاروباری مل جاتا ہے تو وہ اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آئی ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی سے محبت کرے، تو اگر شوہر محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مطلب آپ اس کاروبار سے، اس بیک گراؤنڈ سے آئی بھی نہیں ہیں، لیکن پھر کیا کہتی ہیں کہ تم میرے شوہر ہو، مجھے بھی پارٹنر بناؤ۔ جب شوہر پارٹنر بنا لے گا ان کو تو ان کو کچھ کاروبار کی سمجھ نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے ان کو، لیکن ان کو اس نے پارٹنر بنا لیا تو پھر وہ جو کہیں گی ہمیں آفس میں بھی بٹھا لو۔ اب آفس میں بٹھا لیے تو پھر وہ اس کے سارے معاملات کو جو ہے اپنے ذمے لے لیں گی، کس کو کیا دینا ہے، کس امپلائی کو کیا دینا ہے، اور یہ کاروبار کیسے چلانا ہے، اس کاروبار تو یہ بننا ہے، اس کو بنواؤ۔ یہ سب میں جو یہ ایسے مشورے دیتی ہیں نا کہ صرف ہم بیوی ہیں، ہم بھی پارٹنر ہیں اور ہم بیوی شادی شدہ ہو چکے ہیں، تو اس مشورے دے کے جو ہے یہ لوگ کاروبار ٹھپ کرا دیتی ہیں۔ تو ایسی جو ہے نا ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ جو دماغ میں رکھ کے حضرت خدیجہ کی مثال دماغ میں رکھ کے، تو حضرت خدیجہ نے جو ہے کاروبار چھوڑ دیا تھا شادی کے بعد۔ اور دوسری بات، وہ اگر کرتی بھی اگر ایسا تو وہ ان کو سمجھ تھی کاروبار کی۔ شوہروں کو بھی نہیں ماننا چاہیے، بیوی ہو تو بیوی کے حدود میں رہو، شوہر کو بھی چاہیے محبت کرے، ان کا حق پورا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی جو ہے، لڑکا جو ہے کاروباری ہو، کوئی کاروبار کرتا اور اس کی بیوی کوئی ڈاکٹر آتی ہے جو پہنچی ہوئی ڈاکٹر ہو، مطلب اس کو بہت سارا علم ہو، وہ آپریشن یا بہت سی چیزیں کرتی، تو اگر وہ مشورہ دے رہی ہے تو وہ قابل ہے، تو وہ اس ٹائپ کے مشورے دے رہی ہے۔ لیکن کوئی ہے نہیں، صرف شادی ہو کے آ گئی ہیں، نہ اس کو مشورے دیتی ہیں، تو اس طرح سے وہ اس کے کاروباری زندگی کو برباد کر رہی ہیں، اپنے پیروں پہ خود بھی کلہاڑی مار رہی ہیں۔ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کسی نے ان کے گھر میں کسی نے اسکول کھولا تو گھریلو معاملات میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مشورے دے رہی ہیں، بڑی ہیں، تو ان کے سب کوئی مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گھریلو معاملے، لیکن انہوں نے کبھی اسکول میں پڑھایا نہیں، انہوں نے کبھی اسکول میں پڑھایا، اور اگر پڑھایا بھی ہے تو آس پاس کے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا، یا جو ہے آس پاس کے ایسے ہی اسکولوں میں پڑھا دیا، کسی اچھے اسکول میں نہیں پڑھایا۔ تو ان کے گھر میں اگر کوئی اسکول کھولتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے پرنسپل بناؤ۔ تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ مجھے ارے بھائی پرنسپل وہ بنے جو اس نے اتنے اچھے اسکولوں میں پڑھایا ہو، اتنے ہائی لیول پہ پڑھایا ہو، اس کو اتنی عقل ہو، سمجھداری ہو۔ تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، میں نے بہت دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا اسکول ہی بند ہو جاتے ہیں اس ضد میں، کیونکہ وہ چلا پاتی نہیں ہے۔ تو ایک اور میں دنیاوی مثال آپ کو بتا دوں جو ابھی بالکل لیٹسٹ چل رہی ہے، وہ ہے مودی جی ہیں۔ مودی جی نے ہمیشہ جو ہے چائے بیچی ہے، لیکن وہ جو ہے اپنی سوجھ بوجھ سے نیتا گیری میں گھس کے وہ جو ہے پی ایم کی کرسی تک پہنچ گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جب پی ایم کی کرسی پہ پہنچ کے سارے فیصلے تو لے ہی رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، ان کی سرکار میں سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے اب کی بار تو حد ہی پار کر دی، نیٹ کا پیپر ہی لیک کروا دیا۔ مطلب جس انسان کو کچھ پڑھے لکھے کی پڑھائی لکھائی کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو صرف اس نے چائے بیچا ہو، اس نے اتنا بڑا کام اس کی سرکار میں ہو گیا کہ اس نے بچوں کا بھوشیہ بھی خطرے میں ڈال دیا۔ تو جب جس کام میں جانکار نہیں ہو اس کام میں عقل بھی نہیں لگانی چاہیے۔ تو اس طرح جو لوگ کرتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں جو حضرت خدیجہ کی مثال کو اگر مولانا کوئی بتا رہا ہے تو جو ہے تو اس کے پیچھے پہلے سمجھو تو کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ کیا تھی، حضرت خدیجہ کی زندگی کیا تھی، وہ کتنی سمجھدار تھی، یہ بھی تو جاننے کی کوشش کرو کہ ان کو کنواری لڑکیوں کو، شادی شدہ لڑکیوں مثالیں دینا کمانے کی، اور پھر شادی شدہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو زیادہ ہی دماغدار ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر لازم کر لیتی ہیں یہ مثال کو کہ ہاں یہ مثال سے یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور جبکہ وہ اس بیک گراؤنڈ کی بھی نہیں ہوتی ہیں اور یہ سب کرتی ہیں تو یہ سب گھر برباد ہوتے ہیں اس سے۔ تو آدھا علم جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ سیریز کا یہ پارٹ بنانے کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال والا پارٹ بنانے کا یہ سمجھانے کا مقصد تھا کہ کسی کو مثال دو تو پہلے جس کی مثال دے رہے ہو اس کے بارے میں سب کچھ جان لو، یہ نہیں آدھا ادھورا علم جو ہے ہوتا ہے خطرناک، اس کو سوچ کے جو ہے دوسرے کو مثال دینا شروع کر دو۔ اب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مثال جو دی جاتی ہے
پسند کی شادی کے متعلق، تو نیکسٹ پارٹ میں اس کا لے کے آؤں گی، تو اس کو بھی ضرور واچ کریے گا۔ تو ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں اس سیریز کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔